الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم ہمارے ماہانہ حلقہ قادریہ خمیسیہ میں شریک ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج بھی ہم حسب معمول کچھ دیر دین اسلام کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے، اور اس کے بعد کچھ دیر تلاوت قرآن کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے پھر آخر میں دعا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی دعا کے بعد جب محفل مکمل ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی سوال و جواب کا ٹائم بھی آپ حضرات کو انشاءاللہ تعالی مہیا رہے گا۔ یہ جو ہماری مجلس ہے، یہ مجلس اصل میں ہماری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رمضان میں ہونا چاہیے تھا، رمضان المبارک میں ہونے کی یہ محفل ہے، لیکن کیونکہ رمضان المبارک میں ہمارا شاید شیڈیول اتنا نہیں سیٹ ہو پائے گا کہ ہم یہ مجلس کر سکیں، کیونکہ مجھے وہاں پر وائٹ فیلڈ میں بیانات کرنا ہوتا ہے، پھر آدھا مہینہ گزار کے پھر میں حیدرآباد چلا جاؤں گا، تو اس لیے ہم رمضان سے پہلے یہ محفل کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی آج جو ہم گفتگو کریں گے اس کا مین موضوع رہے گا رمضان المبارک۔ بالکل 3 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان شروع ہونے والا ہے، تو رمضان المبارک۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے چند ایک مہینوں میں سے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کا نام لے کر ذکر کیا۔ بہت کم مہینوں کا اللہ تبارک و تعالی نام لیا ہے قرآن کریم میں، ان میں ایک مہینہ ہے رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کا ہی مہینہ ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، یہ رمضان کا ہی مہینہ ہے۔ اور رمضان کا ہی مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے لیے خاص کیا۔ سابقہ امتوں میں صرف رمضان میں روزے نہیں ہوتے تھے، بعض امتوں میں سال بھر کے روزے ہوتے تھے، بعض امتوں میں 6 مہینے روزے ہوتے تھے، 6 مہینے نہیں ہوتے تھے، بعض امتوں میں ایک دن آلٹرنیٹ روزہ رکھنا ہوتا تھا پورا سال، اس طرح سے الگ الگ رہتے۔ حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ خاص نبی ہے، وہ افضل الانبیاء ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ تو آپ کی شان رحمت میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر، سرکار کی امت پر، سرکار کے واسطے سے یہ کرم فرمایا کہ وہ سال بھر کے روزوں کو ایک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیا، اور یہ کرم فرما دیا ہے کہ 1 مہینے روزے رکھ لو جی، اور یہ تمہارا جو ہے فرض مکمل ادا ہو جائے گا۔ 1 مہینے کے روزے کر دیے گئے، تو یہ مہینہ خاص ہو گیا روزوں کے ساتھ۔ اور کیونکہ اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، اور قرآن کریم کا جو پڑھنے کا جو ٹائم ہے، اصل ٹائم قرآن کریم کا، ویسے تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی قرآن پڑھیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے قرآن کریم، تو ہمیشہ ساتھ رکھنے اور ہمیشہ پڑھنے اور سمجھنے کی کتاب ہے، لیکن قرآن کریم کے پڑھنے کا جو اصل ٹائم ہے وہ رات کے اوقات ہے، رات کے اوقات ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ عام دنوں میں راتوں میں نماز میں جتنا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو رات میں منانے کے لیے جتنا تلاوت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں وہ تلاوت میں اضافہ فرما دیتے تھے، وہ تلاوت میں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اضافہ فرما دیتے تھے اور زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ جتنی دیر عام رمضان کے علاوہ دنوں میں جتنی دیر سمجھیے عبادت کرتے تھے، اس سے زیادہ رمضان میں عبادت کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ کا کیا کہتے ہیں خصوصیت یہ ہو گئی کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اس کی خصوصیت یہ ہوئی کہ اس میں روزے آ گئے ہیں، اور یہ خصوصیت ہو گئی کہ اس میں رات کی عبادتیں بڑھ گئی ہے، اضافہ کر دینا۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے، اتنا ملٹیپلائی کرتا ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ 4 رکعت کوئی نفل پڑھتا ہے، 2 رکعت کوئی نفل پڑھتا ہے، تو اس کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ وہ فرض ادا کر رہا ہو۔
اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرماتا ہے جیسا کہ اس نے 70 ٹائم فرض کو ادا کیا. وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا. جیسا اللہ تبارک، جیسا کہ بندہ 70 ٹائم بیٹھے ہو میرا بچہ، بیان رکتا نا، بیٹھ جاؤ، نماز کی بات بیان کی بات ملیں گے. تو بات اس طرح سے ہے کہ ایک فرض پڑھنا ایک عشاء کی نماز پڑھنا 70 عشاء کی نماز پڑھنے کے برابر ہوتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خوشی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے رمضان المبارک کے مہینے. رمضان یہ جو لفظ ہے نا، رمضان یہ لفظ بنتا ہے رمض سے، رے میم باد. عربی زبان میں قاعدہ ہوتا ہے کہ ہر لفظ کا، چاہے وہ کتنے بھی لیٹرز کا ہو، کتنے بھی حرف کا ہو، اصل لیٹرز اس کے 3 ہوتے ہیں. کتنے بھی ہو وہ، جیسا اب رمضان میں رے میم باد الف نون، رمضان یہ 5 لیٹرز ہے، اس میں 5 حرف ہے جی. 5 حرف میں 2 ایکسٹرا ہے. اصل ہے اس کے رمض، سمجھ رہے، رمض، رمضان بن گیا. رمض کا معنی کیا ہے اور یہ الف نون کا معنی کیا ہے؟ الف نون کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی ورڈ میں جب الف نون آتا ہے تو اس کا معنی آتا ہے کہ یہ جو بھی میننگ ہے اس کے اندر وہ بہت زیادہ. جیسا آپ بولیں گے عمر آباد کرنا، تعمیر بولتا نا. اب اپنے پاس اردو میں کیا کرتے ہیں، تعمیر بولتے کنسٹرکشن، عربی زبان میں تعمیر بولتے آباد کرنا. اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا مطلب اس میں جا کے نمازیں پڑھنا، آباد کرنا اللہ کے گھر کو جی. عمر سے ہوتا ہے عمران. کون ہے عمران؟ کہاں عمران؟ نہیں ہے، اے دیکھو عمران، بیٹھ جاؤ، شاباش. ہاں عمران بہت زیادہ آباد کرنے والا. دیکھو الف نون آتی بہت زیادہ. معرفت، عرف اس کا مطلب کیا ہوتا؟ پہچاننا. عرفان بہت زیادہ پہچاننا، قریب سے پہچاننا، ڈیپلی پہچاننا. جہاں پر بھی الف نون لگیں گا جی، عربی زبان میں ایک بولتے ہیں، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں زعل، ناراض ہو گئے. زعلان بہت ہی ناراض ہے. غضب غصہ، غضبان بہت زیادہ غصہ. فرحان بہت زیادہ خوش. تو الف نون جہاں لگیں گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ. کیا معنی ہوگا؟ بہت زیادہ. رمضان کا جو لفظ ہے وہ بنتا ہے رے میم باد سے. اصل رمض کا مطلب ہوتا ہے تپانا. تپنا معلوم ہے؟ ایک لوہے کو آپ آگ پہ رکھ دیے تو گرم ہو کے ریڈ ہو جاتا، دیکھو اس کے اندر سے بھاپ نکلنا شروع. وہ آگ نہیں ہے لیکن آگ کے ڈلے کے ویسا ہو گیا. اس کو بولتے ہیں رمض. عربستان میں آپ سعودیہ میں گئے یا ایجپٹ، ادھر وہ لیبیا وغیرہ جائیں گے، بڑے بڑے ریگستان ہیں. وہاں پر گرما میں جو ہے ٹیمپریچر 55 60 65 تک چلے جاتا. آپ اگر ریتی کے اوپر سے دیکھیں گے تو جیسے چولہے کے اوپر فوٹو ہلتی نا، چولہے کے اوپر آپ آگ کی لو کے اوپر دیکھیں گے تو ویوز آتے رہتے، دیکھو امیج ہلتے رہتی ہے جی. وہاں آپ اگر ریتی کے اوپر دیکھیں گے تو ایسا ویوز ایسا ہلتے رہتا پورا، یعنی چولہا جیسا گرم ہو جاتی ریتی. تو یہ ریتی تپتی بولتے ہیں نا، یہ ہے رمض. اور یہ جو مہینہ ہے یہ تپنا کا لفظ ہے. رمض کا مطلب ہے تپنا، اور رمضان کا مطلب بہت زیادہ تپنا، بہت زیادہ جی. بھئی آپ کیا کرتے ہیں، اگر آپ کو اپنے جسم میں فیٹ زیادہ ہو گیا، کولیسٹرول زیادہ ہو گیا، ویٹ زیادہ ہو گیا، تو کیا کرتے ہیں اس کو بولتے کیلوریز برن کرنا ہے. بولتے نا کیلوریز جلانا ہے، فیٹ جلانا ہے. اس کے لیے رننگ کرو، بھاگو، محنت کرو، کھانا کم کھاؤ، ٹھنڈے چیزاں کم لیو، گرم چیز، پانی بھی پیے تو گرم پانی پیو، ٹھنڈا پانی مت پیو. رائٹ جی. تو یہ جو کیا ہوتا ہے، یہ آپ اپنی باڈی کو تپاتے ہیں. تپنے سے کیا ہوتا ہے؟ تپنے سے چاہے وہ جسم ہو، چاہے وہ لوہا ہو، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے کوئی چیز ہو، جب چیز کو جلا کر تپایا جاتا ہے تو جو اس کے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے نا، وہ ملاوٹ نکل جاتی ہے اور ان پیور ہو جاتا ہے. سونا ہے، سونے میں تانبا ملا دیے، دوسرے چیزاں ملا دیے، اب اس کو پیور کرنا تو کیا کرنا جی؟ آگ میں ڈالنا. اس کو آگ میں ڈال کے خوب گرم کرو جی. سونا الگ، تانبا الگ. لوہے کو آپ الگ کرنا ہے. کسی بھی چیز کو جب آپ کو جو چیز ایکسٹرا آ گئی، خراب لگ گئی ہے، اس کو نکالنا ہے تو آپ کو کیا ہے، وہ چیز کو گرم کرنا اور تپانا پڑتا ہے. انسان کے اپنے جسم کو تپانے کا مہینہ ہے رمضان. کیا ہے؟ جسم کو تپانے کا مہینہ ہے، نفس کو
تپانے کا مہینہ ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں. جسم کو بھی تپانا ہے اور نفس کو بھی تپانا ہے, کیونکہ جسم کے ساتھ جیسا بیماریاں لگ گئے ہیں, ایکسٹرا فیٹ لگ گیا ہے, اسی طرح سے نفس کے ساتھ خواہشات لگ گئے ہیں. جی رمضان کا مہینہ مطلب فریزر ٹاؤن کی فوڈ اسٹریٹ. ہاں رمضان کا مہینہ ہوتا, ارے بھائی وہ سموسے, وہ نامہ نہیں معلوم یہاں کیا بولتے ہیں, کہ ہمارے پاس بولتے ہیں دہی بڑے, حلیم, ہاں وہ لقمیاں, وہ کباب, وہ فلاں وہ فلاں, وہ بولے فوڈ اسٹریٹ, یہاں لگتا وہاں لگتا وہاں لگتا. کیا ہو گیا یہ جی ہمارے پاس کیا بولتے ہیں اس کو, ماشاء اللہ رمضان کی کیا برکت ہے بولتے. دیکھو رمضان کی کیا رونق ہے, برکت ہے. اگر میرا کوشچن ہے, اگر یہ رمضان کی رونق ہے, اگر یہ جو ماشاء اللہ فوڈ کے بنڈیاں لگ رہے ہیں اور کاروبار لگ رہے ہیں اور ہوٹلوں میں کھانا بڑھ گیا, اور یہ اگر یہ رمضان کی برکت ہے اور یہ جو ایکسٹرا لائٹنگ ہے, اگر یہی رمضان کی رونق ہے, اگر یہ رمضان کی رونق ہے, تو مطلب سرکار کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں تو رونق تھی نہیں. ہاں ٹھیک ہے رونق, یہ جس کو رونق آپ بول رہے ہیں یہ رونق تھی کیا جی؟ اگر رمضان کی برکت کھانے کا ہی نام ہے, یہ الگ الگ قسم کے پکوان, ایک دستر پہ 25 آئٹم پڑے ہوئے, ارے 4-6 قسم کے تو فروٹ ہے, 4-6 قسم کے تو سٹارٹرز ہے, پھر وہ حلیم ہے, پھر وہ چاول ہے, پھر وہ روٹی ہے جی, وہ سب ملا کے دسترخوان جو بھر کے بیٹھے ہوئے ہے. اگر اسی کا نام برکت ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دستر پہ برکت نہیں تھی کیا؟ سرکار کے دستر پہ تو دو چیز ہوتے تھے افطار کرتے وقت, عام طور پر 2 چیز ہوتے تھے, کبھی وہ بھی نہیں ہوتے تھے. کھجور ہوتا تھا, کھیرا ہوتا تھا, دیٹس اٹ, ہو گیا افطار. تو مطلب ہمارے دستر پہ برکت زیادہ ہے کیا؟ ہاں نہیں, کچھ تو غلط ہو رہا ہے, کچھ تو غلط ہو رہا ہے. ہم کیا کرے ہیں, رونق اور برکت, نور اور برکت کو اپنے نفس کے مطابق نیا سیٹ کر لیے اپن. ہماری مرضی کی برکت, ہمارے خواہشات کی برکت نہیں میرے بھائی صاحب. رمضان کھانے کا نام نہیں ہے, رمضان شوق کا نام نہیں ہے, رمضان لائٹنگ کا نام نہیں ہے, رمضان میلوں کا نام نہیں ہے جی. رمضان تپنے کا نام ہے, تپنے کا مہینہ ہے یہ, رمضان ہے یہ جی. سمجھ رہے ہیں نا, رمض کا مطلب کیا ہے, تپنا, اور رمضان بولے تو بہت زیادہ تپنا, بہت زیادہ تپنا. اس میں جسم کو بھی تپانا ہے اور اس میں نفس کو بھی تپانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو, ایک ہمارا دوست تھا جی, اب پتہ نہیں کہاں ہے, ایک زمانہ ہو گیا, وہ یہیں بنگلور پہ ہمارا ایک دوست تھا, پڑوسی, ہمارا پڑوسی, ایک ہندو بھائی تھے, یہ سریدھر نام ہے یہ. وہ ایک مرتبہ ہے, میڈیکل لائن کے آدمی تھے, بڑے اچھے شوق تھے, ایکچوئل حیدرآباد کے تھے. اب ہم حیدرآبادی پڑوسی آئے, تو ہندو بھائی تھے, لیکن وہ شوق سے آ کے, کیا بھائی جان ذرا بریانی کھلاؤ نا بھائی, ہمارے بیوی ہمارے گھر میں ویجیٹیرین, انہوں باہر جا کے کھاتے تھے, بریانی کھلاؤ نا بھائی. ایسا تو ایک دوستانہ تعلقات تھے, گھر پہ آتے جاتے. تو ایک دن آئے, گھر پہ بیٹھے, بولے اب آپ لوگ کے پاس رمضان شروع ہو رہا, کیا اچھا مہینہ ہے. ہندو بھائی ہے جی, اور مگر تعریف کر رہے ہیں, کیا اچھا ہے بھائی آپ لوگ کے پاس رمضان. تو ویری ایکسلنٹ, کیا اچھی چیز ہے. ایسا 14 آورز جو آپ لوگ بھوکے رہتے ہیں نا, یہ ہیلتھ کے لیے ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا ہے, پورا بول دے کے تعریف کر کے ہمارے کو پہلے خوب خوش کر دیے. اس کے بعد بولتے کہ مگر بعد میں سورج ڈوبنے کے بعد جو اپنا کھاتے نا, پورا ستیاناش کر دیتے ہوئے. یہی الفاظ ستیاناش, مطلب حیدرآبادی ہے وہ بندہ, اس کے پورے ورڈنگ جو ہے پورے حیدرآبادی, پورا ستیاناش کر دیتے ہوئے آپ لوگ. وہ نہیں کرنا. یہ 14 آورز کا جو ہے نا, اتنا بہترین میڈیکل سسٹم ہے, یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے جی. ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سومو تصحو, تم روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے. نہ کولیسٹرول والے کا کولیسٹرول جا رہا, نہ ویٹ کم ہو رہا, نہ صحت اچھی ہو رہی, نہ کوئی بیماری جا رہی, پورا رمضان گزار لیے. تو کچھ تو غلط ہو رہا. کیا معاذ اللہ ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ سرکار غلط فرمائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. سرکار فرمائے تو 100% صحیح ہے. سرکار فرما رہے ہیں کہ تم روزہ رکھو گے تو تم صحت مند ہو جاؤ گے. تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ ہم پورا مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم صحت مند نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کا فرمانا صحیح ہے, ہمارا رمضان غلط جا رہا ہے, ہمارے روزے غلط جا رہے ہیں. کھانا جب نہیں کھاتے ہیں اور جسم کو تپاتے ہیں, اور تپانے کے بعد جو ہے وہ فیٹ وغیرہ گل کے کر کے جو ہے پورے اندر کے بیڈ بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں, اور ایکسٹرا جو بھی چیزیں رہتے ہیں وہ جلنے کی نوبت پہ آتے ہیں. وہ ٹائم پہ آپ کو جو ہے افطار کر کے مختصر تھوڑا بہت کھا لے کے ریلیکس کر لینا ہوتا ہے. جب مختصر آپ کھاتے ہیں
تو آپ کے اندر انرجی بھی رہتی ہے، ضرورت پڑی تو آپ عبادتیں کر سکتے ہیں، کام کاج پہ جا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. مگر ہمارے پاس کیا کرتے ہیں ہم؟ وہ شربت بھی پی لیتے، فروٹ بھی کھا لیتے، اور یہ بھی کھا لیتے، یہ بھی کھا لیتے، اس کے بعد اتنا کھا لیتے ہیں کہ مغرب پڑھنا بھی مشکل لگتا. جی عشاء کو جانا ہو تو جان پہ آتا، اب پڑھنا، اب کیسا پڑھ سکتے ہیں؟ اب کہاں پڑھتے ہیں؟ ختم ہو گئی، جان نکل گئی کھا لے کے. جی ہمارے والدہ بولتے تھے اتنا نکو کھا لو بیٹے کہ سجدہ کرنا نہ آئے، بولتے تھے. چھوٹے رہنے ہم لوگ کو بولتے تھے سجدہ کرنا نہیں آ رہا. ہوتا ہے ایسا، زیادہ کھا لیا سجدے میں کہتا ہے کہ سینے پہ آ رہا، کیا پلٹ جاتا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ نہیں، یہ روزہ نہیں ہے، یہ رمضان نہیں ہے، یہ ہمارے خواہشات کا رمضان ہے. رمضان کو وہی رمضان وہ مناؤ جو ہم کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، وہی رمضان ہے. جی جو فرمائے نا آقا صلی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، اللہ کا ڈر پیدا ہو. ایسا کھانا کھانے کے بعد اللہ کا ڈر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جی ایسا جب دیکھو جو کام کرتے ہیں نا اس کی خواہش بڑھتی ہے. میں پکی بات بتا رہا ہوں، جو آدمی کو ارے یہ بھی کھائیں گے، یہ بھی کھائیں گے، یہ بھی کھائیں گے بلکہ سوچتا ہے نا، تو اس کو اور آگے کی خواہش ہوتی. سائیکل چلانے والے کو گاڑی چلانے کی خواہش ہوتی، گاڑی چلانے والے کو کار کی خواہش ہوتی، کار چلانے والے کو مہنگی کار کی شوق ہوتی. اب کی بار 8 لاکھ کی لیا تھا، نیکسٹ ٹائم 16 لاکھ کی وہ گاڑی لیں گے استاد. جو 16 لاکھ کی لے لیا اس کو 50 لاکھ کی گاڑی کی خواہش ہوتی. ڈائریکٹ 50 لاکھ کی خواہش نہیں ہوتی، ایک رہتا ہو بھائی اپنے کو مل گئی بی ایم ڈبلیو، اچھا مگر کہاں ہے، جان دو اپنے سے نہیں ہوتا ایسا. مگر اگر اس کے قریب آ گئے، اگر 25 لاکھ کی گاڑی لے لی ایک مرتبہ، تو وہ فٹ ہوتی اندر جا کر ایک خواہش اور مہنگی گاڑی خریدوں گا. جو لوگ افطار میں یہ کھانا ہے، افطار میں وہ کھانا ہے، سحری میں وہ کھانا ہے، باہر جا کے وہ کھانا ہے، جو خواہش کرتے ہیں کھانے کے، ان کے اندر خواہشات اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. یہاں ڈر کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ تو کھانے کی شہوتیں بڑھ رہی ہے، شہوتیں بڑھ رہی ہے. تو جس طرح سے ہم کو اپنے جسم کو تپانا ہے، اسی طرح سے ہم کو اپنے نفس کو تپانا ہے. 14 گھنٹے کے روزے میں آپ اپنے جسم کو تپا رہے ہیں، جی گرم کر رہے ہیں اس کو، جی اس کے اندر کی جو ایکسٹرا چیزیں ہیں جو آپ کے اندر بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں ان کو جلا کے آپ ختم کر رہے ہیں. لیکن اس کے جب افطار کے دستر پہ آپ بیٹھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو اپنے نفس کو جلانا ہے کہ چیزیں تو 10 ہوں گی، میں 2 چیزیں کھاؤں گا، 3 چیز کھاؤں گا اور اپنا ہاتھ روک لوں گا. ابھی بھوک لگتے رہے گی، میں روک جاؤں گا، اپنا ہاتھ روک لوں گا. میں پیٹ بھر کے نہیں کھاؤں گا، یہ جملہ استعمال ہوتا، پیٹ بھر کے کھاؤ بیٹے، پیٹ بھر کے کھاؤ بیٹے. ماں باپ کا اپنے بچوں کے لیے بولنا، 4 سال کے، 10 سال کے، 12 سال کے بچے رہتے ہیں، ان لوگوں کی ایج گروتھ میں رہتی ہے، ان کو بولتے پیٹ بھر کے کھاؤ، بچے بڑے ہوتے اٹس اوکے. لیکن بچہ جب 18 سال اور 20 سال کا ہو گیا، اس کے بعد پیٹ بھر کے کھانا غلط ہے میرے پاس. اب آپ کی ہائٹ بڑھنا نہیں ہے، اب آپ کی ہڈیاں بڑے ہونا نہیں ہے، اب آپ کا گوشت بڑھنا نہیں ہے، اب تو آپ کو مینٹین کرنا شروع کرنا ہے. اگر کوئی 18-20 سال کا ہو گیا اور 25 سال کا ہو گیا یا اس سے اوپر نکل گیا ہے، اس کے بعد اگر یہ سوچ رہا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا ہے تو غلط. ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ہیں، جی کیا کہتے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، سب سے برا برتن ہوتا نا، بگونا، کٹورا وغیرہ، اگر کوئی برتن آپ بھر رہے ہیں تو جو برتن بھرتے ہیں، کوئی اچھا برتن رہتا، کوئی خراب برتن رہتا. خراب برتن کو ہم نہیں بھرنا چاہیے، اچھے برتن کو بھرنا چاہیے. سب سے خراب برتن جس کو انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. فرمائے پیٹ سب سے برا برتن ہے جس کو فل اپ کیا جاتا ہے. اگر پیٹ کو فل کر دیا جائے، پیٹ بھر کے اگر کھا لیے، تو یہ سارے برتنوں میں سب سے خراب برتن ہے. بحسب امرئ لقیمات یقمن صلبہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک آدمی کو زیادہ بھوک لگے تو ایک ویکنس ہو کے کمزور جھک جاتا ہوں، نہیں ہو رہا بھائی ہاتھ، جی یہ اس کو صلب بولتے ہیں. یہ کمر کو عربی میں صلب کہتے ہیں. یہ صلب جو ہے آدمی بہت اگر ویکنس ہو گیا، نڈھال ہو گیا تو سچ ہوتا جھک جاتا. تو حضور فرمائے اتنے نوالے کھا لو کہ تمہاری پیٹ سیدھی رہے بس. جی 2-4 نوالے کھا لینے کے بعد آپ ایسے بیٹھنے کی پوزیشن میں آ گئے، رک جاؤ. فرمائے پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، نہیں بھائی تم 2-4 نوالوں پہ نہیں رک سکتے، تم کو بڑھ کے کھانا ہی ہے. اگر کھانا ہی ہے فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، تو پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کا، 1/3 33% کھانا،
33% लिक्विड, 33% एयर, हवा को आने जाने के लिए, सांस ब्रीथ के लिए छोड़ दो जी। मैं अक्सर नौजवानों को, अपने बच्चों को मैं अक्सर बोलता रहता हूं, बेटे खाना खाने के बाद आप सही खाना खाए या गलत खाना खाए, इसका एक पैरामीटर रख लो अपने पास। खाना खाने से पहले आप सीढ़ियां चढ़ के उतर के देखो, आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक ऐसे चढ़ के उतर के देखो। खाना खाने के बाद भी अगर आप वैसे ही चढ़ रहे हैं और आपकी ब्रीथ वैसी ही है तो आप सही खाना खाए। खाना खाने के बाद सीढ़ियां चढ़े तो क्या होता? हाँपता आदमी। अगर खाना खाने के बाद सीढ़ी चढ़ने से अगर आप हाँप रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप खाना ज्यादा खा लिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद सीढ़ियां चढ़ने में आपकी सिचुएशन सेम रहना। 33% एयर के लिए, ब्रीथ के लिए जगह खाली छोड़ना मुश्किल दिखता? इतने मजे मजे के पकवान 14 आवर से भूखे बैठे हुए हैं, कंट्रोल करना। हाँ, इसी को तो बोलते हैं नफ्स को तपाना। रमजान अपने नफ्स पे लाओ, रमजान अपने जिस्म पर लाओ। रमजान खाली जबान पे आ रहा, रमजान मतलब मस्जिद को नया कलर मार देना, मस्जिद पे लाइटिंग कर देना, हाफिज साहब को नजराना दे देना, उन्होंने पढ़ लेते कुरान। ये हमारे पास यही होता ना, क्या करते? मस्जिद को कलर करना, उसके बाद क्या करना? मस्जिद पे लाइटिंग डालना, उसके बाद क्या करना? कुरान कौन पढ़ना? हाफिज साहब पढ़ना। उनको दे देंगे 15,000 20,000, बड़ी मस्जिद है 50,000 1 लाख रुपए हाफिज साहब को दे देंगे। हाफिज साहब कुरान पढ़ लेंगे और हम क्या बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान मुकम्मल हो गया। हुआ कुरान? नहीं हुआ कुरान हमारा, हाफिज साहब का कुरान हुआ। हाफिज साहब कुरान पढ़ ले रहे हैं, मस्जिद का कलर नया हो गया, लाइटिंग मस्जिद को हो गई और बोल रहे हैं कि हमारा रमजान बड़ा अच्छा गुजरा। सॉरी साहब, आपका रमजान अच्छा नहीं गुजरा, आपका रमजान अच्छा नहीं गुजरा। आपका रमजान तब अच्छा गुजरता कि रमजान की वजह से, रमजान की रोजों की वजह से आपके जिस्म की सेहत भी ग्रोथ होना जी, सेहत आपकी अच्छी होना, और आपको सेल्फ कंट्रोल, नफ्स को कंट्रोल करना, अपने ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की सलाहियत आपके अंदर बढ़ना। यही अल्लाह ताला फरमा रहा है लअल्लकुम तत्तकून। रमजान के रोजे हमने इसलिए दिया है ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। जिसकी ख्वाहिशात नफ्स, नफ्स से अम्मारा जी, बुराई की तरफ बुलाने वाली नफ्स से जो अपने आप को रोक नहीं सकता है जी, क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला? वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जो अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोकने में कामयाब हो गया उसका ठिकाना जन्नत है। जन्नत में जाने का रास्ता नफ्स को कंट्रोल करने से। जानवर के वैसा गिर पड़ के खा ले रहे हैं, एक भूखे कुत्ते के सामने, एक भूखे बिल्ली के सामने, एक भूखे बकरी के सामने ऐसा पत्ते फेंकता हूं, गिर पड़ के खाता हूं। कोई सामने आ गया तो उसको डिच्चा मार देता हूं, मेरा है ये बोल के, ये पंजा मार देता हूं उसको, कहने मेरे को खाना है, मेरे को खाना है। आप देखो हमारा हाल जो है। रमजान तो रमजान है, रमजान के अलावा शादी वलीमा के अंदर अगर दस्तरखान थोड़ा देर से स्टार्ट हुआ तो ये अपने भाई से पहले जा रहे हैं, अपनी प्लेट अपने मुश्काब में से जो है वो बोटियां जल्दी गिरा ले रहे हैं, मेरे को मेरे को मेरे को। क्या है ये जानवरपन है ये जी, ये जानवरपन है। जानवर टोटल ख्वाहिशात नफ्स का नाम है जी। जानवर की लाइफ में क्या है? ख्वाहिश। जब दिल में आया सो जाना है, जब दिल में आया खा लेना है, जब दिल में आया पढ़ना है, जब दिल में आया भाग जाना है। उन सिर्फ अपनी ख्वाहिश के पीछे भागता है। जब इंसान ख्वाहिश के पीछे भागता है तो ही इज इक्वल टू एनिमल, वो जानवर के बराबर हो गया है। ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं। इंसान में और जानवर में फर्क ये होता है कि जानवर ख्वाहिशात के पीछे जाता है और इंसान क्या करता है? वनहन नफ्स अनिल हवा। अल्लाह ताला फरमाता है इंसान, सही इंसान वो है जो अपने ख्वाहिशात पे कंट्रोल करता है, ख्वाहिशात से अपने आप को रोकता है, अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोकता है। तो इरादा करो कि ये जो रमजान हमारे ऊपर आएगा तो ये रमजान में हम वाकई में रमजान मनाएंगे जी। लाइटिंग नहीं मनाएंगे हम जी, हम पकवान नहीं मनाएंगे, हम फेस्टिवल। गैर मुस्लिम भाइयां तो लिख रहे हैं, न्यूज पेपर्स में आ रहा है, मैं देख रहा हूं रमजान फेस्टिवल लिखते हो ना। हमारे पास कपड़े हैं, खरीद लो, रमजान फेस्टिवल के लिए नया लाट आ गया कपड़ों का, रमजान फेस्टिवल के नए जूते आ गए, रमजान फेस्टिवल के लिए होटल में नए नए डिशेस आ गए। रमजान फेस्टिवल, रमजान फेस्टिवल, रमजान फेस्टिवल है, रमजान फेस्टिवल है, फंक्शन है, जश्न है, क्या है रमजान? रमजान खुद को सुधारने का महीना है, हम उसको फेस्टिवल बना लिए। नहीं नहीं, ये एक हमारे से गलत हो गई। तो रोजा रखना चाहिए और रोजा रखते वक्त ये बात, सेहत के बारे में नहीं सोचना। रमजान आपकी सेहत को सही कर देगा मगर सेहत के बारे में सोचना नहीं। रमजान आपके नफ्स को सुधार देगा लेकिन नफ्स के बारे में सोचो मत आप। रमजान के वक्त जब रोजा रखते हैं ना तो रोजा क्या सोचना? रोजा रखते वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया
हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया। तो ये कौन सी हदीस हो गई है? हदीस कुदसी, जो कुरान ना हो लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने फरमाया। क्या बोलते हैं इसको? हदीस कुदसी। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही। फरमाते अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजा सिर्फ मेरे लिए रखो और इसके बदले में मैं तुमको मिलूंगा। व अना उज्जा बिही, सौम रोजा मेरे लिए। तो जब रोजा रखते हैं ना, ये सोचना कि भाई ये रोजा मैं अल्लाह के लिए रख रहा हूं, ना मैं लोगों के लिए रख रहा हूं, ना मैं खाने के लिए रख रहा हूं। नहीं भाई रोजा रखने से सेहतमंद होते हुए अच्छे रोजे रखेंगे अपन, सेहत क्या से रखना है? सेहत मिल जाती, रोजे के सदके में सेहत मिल जाएगी जी, नफ्स सुधर जाएगा, सुधार आपके अंदर जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए रोजा रखना है ऐसा नहीं। उसके लिए रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए रखना, उसमें नफ्स भी सुधरेगा और ये भी हो जाएगा। अब इसका दूसरा मरहला आता है, ये तो हो गया आपका डे, दिन का वक्त गुजर गया। शाम का वक्त आता है साहब। शाम के वक्त में क्या होता है साहब? हमारे पूरे आलम इस्लाम में आज हम देखते हैं कि तरावीह का एहतमाम होता है रात में। असल सुन्नत क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की रातों में क़ियामुल लैल में कसरत करते थे। क़ियामुल लैल, क़ियाम खड़ा होना, क़ियाम का मतलब क्या है? खड़ा होना। क़ियाम कहते हैं खड़ा होना, क़ियामुल लैल रात का खड़ा होना। तो क्या मतलब उसे? अल्लाहु अकबर, ये नमाज में जो ठहर जाती है वो मतलब है। क़ियामुल लैल का ये मतलब है रात का खड़ा होना, रात में जागकर इबादत करना, अल्लाह ताला के लिए इबादत करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि पूरे 11 महीनों में जितना टाइम ओवरऑल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एवरेज टाइम जितनी इबादत करते थे, रमजान के महीने में उससे ज्यादा इबादत करते थे, ज्यादा इबादत करते थे। अब ये जो ज्यादा इबादत करते थे ये क्या है साहब? ये नमाजों को क्या कहेंगे हम? ये सब कहते हैं नफिल नमाजें जी। फिक़ा के लिहाज से नहीं, फिक़ा के लिहाज से वो फर्ज भी होता, वाजिब भी होता, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, मुस्तहब, मंदूब, ये सब चीजें होती। हमारे पास उसूली तौर पर दो चीजें बयान करते हैं, एक फर्ज एक नफिल। पहला कौन सा है? और दूसरा क्या है? नफिल। फर्ज उन नमाजों को कहेंगे जो अल्लाह की तरफ से ऑर्डर है, कंपलसरी है। फिर उसके बाद नफिल है जो ऑर्डर नहीं है लेकिन आप अल्लाह को मनाने के लिए एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, ये नफिल है। ठीक है, तसव्वुफ की जबान में। तो तसव्वुफ की जबान एक फर्ज है एक नफिल है। तो फर्ज नमाजें तो वही नमाजें हैं जो आम दिनों में फर्ज है, वही नमाजें रमजान में भी फर्ज है। अब रही नफिल नमाजें, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल में कसरत करते थे। अब इसमें जो है अहले इल्म में दो तबके इसमें बढ़ गए कि क़ियामुल लैल में कसरत करते हैं तो बाज़ लोग बोलते हैं इसका मतलब यह है कि एक्स्ट्रा रकातें पढ़ते थे। हमेशा आम दिनों में जितने रकातें पढ़ते ना, रमजान में एक्स्ट्रा रकातें पढ़ते थे। बाज़ उलमा बोलते हैं एक्स्ट्रा रकातें नहीं पढ़ते थे, रकात में जितना कुरान पढ़ते थे वो एक्स्ट्रा पढ़ते थे। यानी आम दिनों में अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक रकात में पौ पारा पढ़ते थे होंगे, पारा नहीं था वो जमाने में, समझाने के लिए बोल रहा हूं, अगर एक एक रकात में पौ पारा पढ़ते थे तो रमजान आ गया तो आधा आधा पारा पढ़ते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रकातें कम ही रहते थे लेकिन ठहरना बहुत लंबा हो जाता था। उम्मुल मोमिनीन आयशा वगैरह की जो रिवायतें हैं वही रिवायतें हैं कि भाई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान का महीना भी अगर आ जाए तो 8 रकात पढ़ते थे, 8 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। आम दिनों में भी 8 पढ़ते थे, रमजान में भी 8 पढ़ते थे, लेकिन रमजान के जो 8 पढ़ते थे वो बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे। मगर दूसरे सहाबा कहते नहीं कि रकातों में भी इजाफा कर। बहरहाल ओवरऑल एक चीज हमको पक्की मालूम हो गई कि रमजान की रातों में इशा और फजर के दरमियान जो रात का वक्त रहता है इसमें आम दिनों के मुकाबिल में ज्यादा कुरान पढ़ना, ज्यादा नफिल पढ़ना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब इसका टाइम क्या है साहब? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रात के बाद के हिस्से को इख्तियार करें। लास्ट टाइम तहज्जुद का टाइम, बिफोर तहज्जुद का टाइम, या रात में अगर ज्यादा भी अगर पढ़ रहे हैं तो जैसा 11-12 बजे स्टार्ट करते थे, यानी इशा की नमाज पढ़ लिए, इशा की नमाज पढ़ लेके जाके घर में थोड़ी देर आराम कर लेते थे, घंटा 2 घंटे आराम करके फिर निकल के आते थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकात पे रकात पढ़ते, पूरा सहर का टाइम होता तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। यही सरकार की असल सुन्नत है, ये असल सुन्नत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और वो नफिल नमाजें मुकम्मल जब होती थी तो सहर से पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ते थे, उसके बाद सहरी फरमाकर जो है फजर का टाइम होता था। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यही असल है, यही असल है। लेकिन फिर उसके बाद जमाना ऐसा हुआ कि लोग कसरत से मुसलमान होने लगे। अच्छे मजबूत ईमान वाले भी थे, कमजोर ईमान वाले भी थे, ऐसे भी थे वैसे भी थे।
تو پھر ہونے کیا لگا کہ لوگ کیا ہے وہ جو سو کے اٹھ کے نماز پڑھنا ہے وہ نماز چھوڑنے لگ گئے لوگ. نہیں ہو رہا بھائی. اب اپنے کو سنے تو تعجب ہو رہا, مگر اپنے خود کی حالت دیکھو, کیا ہم 10-11 بجے سو کے پھر 3 بجے سے اٹھ کے پڑھنا ہوتا؟ بہت مشکل ہے بھائی. تو ہر زمانے میں ایسے میجورٹی ایسی ہی رہی کہ بھائی نہیں ہو سکتا بھائی, یار نہیں کر سک رہے, تو لوگ چھوڑنے لگے. اچھا پھر اور ایک چیز کیا ہے, قرآن کتنا یاد ہے بھائی؟ بہت کم لوگ ہیں جن کو قرآن زیادہ یاد ہے, لمبے لمبے رکعتیں انہوں پڑھ سکتے ہیں. سورہ کہف یاد ہے, یاسین یاد ہے, پہلا پارا یاد ہے, تیسواں پارا یاد ہے, لمبا پڑھ رہے ہیں. سرکار کی سنت ہے رمضان میں زیادہ پڑھنا ہے قرآن کریم, تو لوگ سے نہیں ہونے لگا. تو پھر کیا کرنے لگے لوگ, بولے ارے بھائی سرکار کی سنت ہے لمبا پڑھنا, آپ کیسا کریں گے اپن؟ تو کیا کریں گے, ایک کام کریں گے. اب سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد کا زمانہ یہ جی خلافت کا زمانہ, تو یہ زمانے میں کیا کرے لوگ, ایک بولے ارے وہ حافظ صاحب کو بہت زیادہ یاد ہے, وہ حافظ صاحب کو زیادہ یاد ہے, انہوں لمبا پڑھتے بھائی, تو ان کو کیا بولے بھائی آپ پڑھو نا, ہم پیچھے آپ کے رکوع سجدہ کر لیتے. تو ایک ہی مسجد کے اندر وہاں 3-4 آدمی ایک حافظ صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, وہاں 3-4 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں, وہاں 3-4 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی اکیلا پڑھ رہا, کوئی گروپ میں پڑھ رہا, کوئی 10 آدمی کو لے کے پڑھ رہا, کوئی 5 آدمی کو لے کے پڑھ رہا. میرے کو تو یاد نہیں ہے نا بھائی, چلو آپ آواز سے پڑھو, ہم آپ کے پیچھے سن لیتے. تو ایک ہی مسجد کے اندر 8-8 10-10 جماعتیں ہو رہے ہیں, یہ مسجد میں شروع ہو گئے اور مسجد میں شروع ہو گئے. تو پھر خلیفہ دوم جو ہے حضرت عمر جو ہے وہ انہوں بولے کہ بھائی یہ تو پورا گڑبڑ ہو گئی, یہ تو پوری ایک ہی مسجد میں گڑبڑ سب الگ الگ پڑھ رہے ہیں. تو انہوں بولے نہیں, اس کا تو کچھ سیٹ اپ کرنا پڑے گا اس کا. بولے نہیں, ایک اچھے حافظ صاحب کو ڈھونڈو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حافظ صاحب کی تعریف کرتے تھے جی, ایک قاری صاحب تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرب صحابی, اور سرکار ان کو بہت پسند فرماتے تھے, بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. ان کا نام تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بولے حضور ان کی تلاوت کو پسند کرتے تھے. حضرت ابی بن کعب کو بلایا, بولے آپ امامت کریے اور الگ الگ جماعتوں کو بناؤ. اب خلیفہ تھے, ان کو آرڈر چلتا تھا. انہوں بولے ایک امام صاحب پڑھائیں گے, تم لوگ سب جو ہے لینا بنا کے پیچھے پڑھ لو. تو امام صاحب پوچھے کتنے رکعت پڑھانا, رکعتیں ڈیسائیڈڈ نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اب دیکھو, اب یہ لائف جا رہا, دیکھو اب پھر یہ ایک مشکل ہو جاتی. ہمارے بھائی ہمارے سے ناراض ہو جاتے, پھر اس کے بعد بولتے ہیں کہ ارے 20 رکعت اتنے پکے ہیں, تم اہل حدیثوں کا ساتھ دے رہے ہیں کیا, تم ان کا ساتھ دے رہے ہیں کیا, رکعتوں کی یاد دے رہے ہیں. ارے بھائی جو چیز ثابت ہے وہ ثابت ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. بھائی میں بھی 20 رکعت, آپ میرے سے پوچھو آپ لوگ کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ میں 20 رکعت پڑھتا ہوں, میں 20 رکعت والا ہوں. مگر جو سرکار سے ثابت نہیں, میں کیسا بولوں کہ سرکار 20 رکعت پڑھتے تھے؟ نہیں ہے ثابت. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں معلوم ہمارے کو ایسا کوئی پرٹیکولر نمبر, فکس نمبر 10 20 15 18 یہ وہ سرکار کی طرف سے ثابت نہیں. سرکار کثرت سے پڑھتے تھے. تو پھر صحابہ میں وہ ہوئی بھائی کتنے رکعت پڑھنا. تو سوچے اس پہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے شاگرد بھی غالباً نہیں, احمد رضا خان صاحب نہیں, یہ بہار شریعت والے کون ہیں؟ امجد علی صاحب. بہرحال وہ بہار شریعت میں ایک مرتبہ, میرے کو تو یہ نہیں معلوم تھا, میرے کو تو کوئی اور سورس سے یہ بات معلوم تھی پہلے سے, لیکن ایک ہمارے رضوی بھائی کے ساتھ جو ہے بریلوی بھائی سے ذرا آرگیومنٹ ہوا, تو انہوں نے اب بھی نکال کے بتاتا ہوں, بہار شریعت میں رہتا ہوں نکالے, تو اس میں وہی مسئلہ لکھا ہوتا جو میں بول رہا تھا. اس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ کیا بولتے ہیں کہ وہ فکس نمبر تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملتا ہے, البتہ یہ 20 نمبر اس طرح سے فکس ہوا ہوگا. کس طرح سے فکس ہوا ہوگا؟ اس طرح سے کہ وہ فجر کے 2 رکعت ہے, اور کیا کہتے ہیں ظہر کے 4 رکعت ہے, اور عصر کے 4 رکعت ہے, اور مغرب کے 3 رکعت ہے, عشاء کے 4 رکعت ہے, اور وتر کے 3 رکعت ہے. وہ اس طرح سے ترتیب کرتے کرتے لا کے انہوں بولتے ہیں کہ یہ 20 رکعتیں ہوتی ہے. ہر کمپلسری رکعت کے بدلے میں ایک نفل رکعت جی, فجر کی ایک فرض رکعت, اس کی بدلے کے ایک ادھر رکعت, فجر کے 2 ہے تو ادھر 2, ادھر 4 ہے. تو اس طرح سے ہو سکتا, لکھ رہے ہیں اس کے اندر, ہو سکتا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ سوچ کر 20 ڈیسائیڈ کیا ہوگا. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے زندگی میں فرما دیے کہ بھئی 20 رکعت تم کو پڑھنا ہے, اور ایسا کرو, ایک کام کرو کہ ہر رکعت میں اتنے آیت پڑھو, 6 رکعت, ایسا 6 آیت, ایک رکعت میں 6 آیت کے حساب سے بانٹ دینا. تو ایسا ہوگا کہ پورے ایک رمضان میں ایک قرآن کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی سنت نہیں ہے, یہ صحابہ کرام باہم مشورے سے اور خلیفہ دوم کے آرڈر سے یہ چیز سٹ ہو گئی. اب وہ اچھا ہو گیا, پوری گڑبڑ ہوئی تھی مسجد میں, ایک امام صاحب کے پیچھے آ گئے جی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو بولنے سے لوگ جھجکتے ہیں, یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ جو جماعتیں ہوتی تھی نا, اس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے, اور باقی سارے جونیئر صحابہ اور تابعین وغیرہ سب جماعت سے پڑھتے تھے.
अकाबिर सहाबा में से और अहलुल बैत में से कोई भी आदमी उनमें इक्तिदा नहीं करता था, इक्तिदा नहीं करते, क्योंकि उनको याद है कुरान, उनको खुद की नमाज पढ़ना आता है। और असल सुन्नत क्या है? तन्हा तन्हा नमाज पढ़ना, ये असल सुन्नत है। ये तो उन्हें जो है वो असल सुन्नत पर अमल करते हैं। अब जिनको कुरान याद नहीं है उन्हें क्या करना, बोलो आप जी? डूबते को तिनके का सहारा ना भाई। लोग बोलते हैं कि नहीं भाई वो गलत है, नहीं होना चाहिए तरावी, ऐसा बोलते। मैं बोलता हूं भाई गलत कैसा बोलेंगे आप ये बोलो कि ये हुजूर से मिली से सुन्नत नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन गलत कैसा बोलेंगे? अगर हम उसको छोड़ दिए तो पढ़ते कुरान, पढ़ते नफिल नमाजें, कुछ भी नहीं होता उसके बाद खाली फ्रेजर टाउन रह जाता। क्या फूड स्ट्रीट, फ्रेजर टाउन नहीं होना, फूड स्ट्रीट। क्योंकि हैदराबाद वाले भी सुन रहे हैं, बोलेंगे हमारे खाली फ्रेजर टाउन, बोले आप चौक का तो नाम लिए नहीं। आप हैदराबाद में भी है ना भाई, चौक है, मदीना बिल्डिंग है जी, नामपल्ली है। हाँ तो इस तरह से तो क्या है, इस तरह से हो गया। अब ये जो है ये बाद में सहाबे किराम ये चीज शुरू करे हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये कंपलसरी है, ऐसा ऐसा नको भाई, ऐसा ऐसा जुल्म मत करो मेरे ऊपर, और जो है उम्मत के ऊपर ऐसा ऐसा ज्यादती नहीं करना। मैं बोलो ना, मैं खुद 20 रकात वाला हूं और 20 रकात पढ़ता भी हूं, उसके बाद बयान भी करता हूं, लेकिन यही समझ के पढ़ता हूं कि भाई ये नफिल। और जो क्या कहते हैं फजर से पहले पढ़ने की जो सुन्नत, असल जो सुन्नत है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में पढ़ते, वो भी पढ़ता हूं क्योंकि वो असल है। और फिर इस तरह से हुआ कि एक मरतबा जो अब्दुर्रहमान रावी है, उनके शागिर्द है, हजरत उमर के शागिर्दों में से, और भी सहाबा के शागिर्द ताबई है, उन्होंने खुद रिवायत करी है कि हजरत उमर ऐसा 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 डिसाइड कर दिए और सबको एक लाइन में ला दिए और सब नमाज होना शुरू हो गया। फिर एक रात, काफी दिनों के बाद एक रात हम दोनों टहलते हुए निकले, हजरत उमर और उनके शागिर्द हजरत अब्दुर्रहमान टहलते हुए निकले। अब्दुर्रहमान रिवायत करते हैं, सहीह सित्ता में है ये, बुखारी मुस्लिम तिरमिजी में ये रिवायतें मौजूद है। बोलते हैं जब हम बाहर निकले तो हजरत उमर जमात होते हुए देखे और बोले कितने सही लाइनों में ठहरे हुए, कितना सही कुरान पढ़ रहे हैं, आ गया ना भाई सब सेटअप में। तो उन्होंने बोले कितना अच्छा देखो लोग आज कुरान पढ़ रहे हैं, निअमतिल बिदअतु हाज़िही, कितनी अच्छी बिदअत है ये, कितनी अच्छी सुन्नत है। हाँ बराबर है ना, बिदअत में एक अच्छी बिदअत भी होती है, बुरी बिदअत भी होती है। बिदअत हमेशा खराब नहीं होती, याद रखना। बिदअत अच्छी बिदअत भी होती है, खराब बिदअत भी होती है, समझ रहे हैं? बिदअते सय्यिआ, बिदअते हसना। बिदअते हसना बोलिए क्या है? हाँ, बिदअते हसना अच्छी बिदअत, और बिदअते सय्यिआ बुरी बिदअत। अच्छा काम जो शुरू किया गया, जो सरकार से डायरेक्ट नहीं मिला था लेकिन हमने शुरू किया है, लेकिन अच्छा काम शुरू किए, बिदअते हसना, बिदअते सय्यिआ। तो ये बिदअते हसना क्या? जमात बनाना, एक इमाम के पीछे पढ़ना, इशा के फौरन बाद इमीडिएट पढ़ लेना, क्योंकि लोग घर को चले गए, सो गए तो फिर नहीं आने वाले जी। फिर अम्मी जो उठाना पड़ता, सहरी के आवाज़ दे दे के, हिला हिला के उठाए तो सहरी को उठते, वो तहज्जुद तो छोड़ दो फिर। तो उससे ये कितना अच्छा हो गया, बल्कि इससे 2-3 बातें साबित हो गई। नंबर 1, अगर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मिला है तो फिर कोई सहाबी उसको बिदअत नहीं बोल सकते थे, बराबर है। तो जो शुरू किए, जो सेटअप बनाए हैं, उन्होंने खुद बताए हैं कि ये हमने शुरू किया है, सरकार का नहीं, ये सुन्नत नहीं, ये बिदअत है। नंबर 1 ये बात हो गई इसमें। दूसरी बात क्या साबित हो रही? अब्दुर्रहमान क्या कह रहे हैं कि एक मरतबा आए, उलट पुलट देखे तो हजरत उमर जो है खुद सेटअप कर दिए और चले गए। फिर कई रातों के बाद हम निकल के आए। इसका मतलब क्या है कि हजरत उमर खुद जमात में शरीक नहीं रहते थे, क्योंकि उनको पढ़ना आता था, उनको पढ़ना आता था। तो जिसको पढ़ना आता था, मैं मादल्ला, मैं हरगिज ये नहीं बोल रहा हूं, मैं हरगिज ये नहीं बोल रहा हूं कि मत पढ़ो, मैं बोल रहा हूं कि मैं खुद पढ़ता हूं और आप सबको भी पढ़ना चाहिए। मैं आप लोग को सबको ताकीद कर रहा हूं, और ये वीडियो के जरिए जो सब सुन रहे हैं, पढ़ना चाहिए बेटे, इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि वो जो असल इबादत है वो सबसे अच्छी है। और हजरत उमर का खुद अल्फाज है आगे, ये फरमाते कितनी अच्छा हो गया, लोग तरतीब में आ गए, निअमतिल बिदअतु हाज़िही वल्लती तनामुन अन्हा खैरुन मिनल्लती तक़ूमून। और ये जो नमाजें जो तुम तरावीह के अभी जो पढ़ रहे हैं ना जमातें बनाकर, ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन जो नहीं पढ़ के तुम लोग सो जा रहे रात के आखिरी हिस्से में, उसका दर्जा ज्यादा अफजल है इन नमाजों के मुकाबले, क्योंकि ये हमारा किया हुआ काम है और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम। तो देखो, मैं तो आप हजरात को ये बोलूंगा कि आप में से हर बंदा ये पूरी कोशिश करे जी, अगर ज्यादा नहीं पढ़ सके तो 2-4 रकात तो भी अपने सहरी से पहले पढ़ना, ताकि वो असल सुन्नत अदा हो। अकेले में पढ़ना, बहुत कुरान याद है लंबी पढ़ो, बहुत कुरान याद नहीं है किसार सूर अलम तरा लीला से कुरैश से पढ़ लो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास से पढ़ो, लेकिन सहरी करने से पहले 2 रकात 4 रकात नमाज पढ़ लो। वो असल सुन्नत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये भी जो बिदअत है, ये भी एक जो तरीका है जमात से पढ़ने का, ये बहुत अच्छा तरीका है।
हमारे बहुत सारे सुन्नी बच्चे जैसा मालूम होता ना, अरे भाई ये सुन्नत वगैरह छोड़ देते उसको, छोड़ देंगे। करते क्या मेरे बच्चों, आप लोग बोलो, अगर आप लोग छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? बाजारों में फिरते और क्या करते? बाजारों में फिरते, चबूतरों में बैठते या फिर सो जाते, रील देख लेते बैठते। अरे उसको गलत बोल दिए, वो मस्जिद को गलत बोल दिए, वो इमाम को गलत बोल दिए, बोले अरे वो हजरत उमर की बिदअत है, वो अपने को नहीं करना है, वो है। नामा पूरे बोल रहे कि अपन क्या कर रहे हैं? गुनाह में बैठे हुए, गुनाह में बैठे हुए ना, और क्या होता फिर? या टाइम वेस्ट होगा या फिर गुनाह होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। तरावीह पढ़ना, तरावीह का एहतमाम करना बहुत अच्छा अमल है, अगरचे कि नया है मगर बहुत अच्छा अमल है। तो इस तरह से अपने रातें गुजारना। तो रमजान के लिए हम दो बातें बताए हैं, एक दिन की बात है, एक रात की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह फरद लकुम सियाम रमज़ान जी व सननतु लकुम क़ियामह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने रमजान के दिन में रोजे रखने को अल्लाह ने फर्ज किया है। दिन में रोजा रखने को अल्लाह ने फर्ज किया है, और मैंने वसनन्तु लकुम क़ियामह, और मैंने तुम्हारे लिए रातों को जागकर इबादत करने को सुन्नत बनाया है। वो अल्लाह की तरफ से फर्ज है, ये रसूलुल्लाह की तरफ से सुन्नत है। ये दो चीजें हैं रमजान के अंदर। रोजे को रोजा समझ के रखो, फेस्टिवल मत बनाओ। रमजान फेस्टिवल नहीं है, रमजान इबादत का महीना है, और रमजान का अचीवमेंट तकवा है। अगर तकवा अचीव करे आप, अगर आपके अंदर एक कैफियत आई, आपके अंदर लिल्लाहियत आई, सेल्फ कंट्रोल आया, खाने पर कंट्रोल, उठने बैठने पर, टाइम टेबल पर कंट्रोल, कितना कंट्रोल आपको सिखाता है। देखो रमजान जी, आप रात में देर से भी अगर सो रहे हैं तो आप सहरी से पहले उठ रहे हैं। आम दिनों में 8 बजे भी उठा रहे तो बड़ी मुश्किल से उठ रहे हैं, 7 बजे उठा रहे तो बड़ी मुश्किल से उठ रहे हैं। फजर को उठ गया तो अपने आप को बहुत नेक समझ रहा हूं, मैं कितना नेक आदमी हूं, मैं फजर में उठ रहा हूं, समझ रहे। और रमजान आपको कितना उसमें सिस्टम में ला रहा है आपको, कि रात के 4 बजे से उठ जा रहे हैं आप, 3:30 बजे से उठ जा रहे हैं आप जी। ये रमजान आपको बता रहा है कि आप अगर इरादा कर लो तो आप रात को उठकर इबादत कर सकते हैं। यू कैन डू इट। ये जो आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं इबादत नहीं कर सकता, नहीं, आप कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो फिर रमजान में कैसा कर रहे हैं आप? क्या रमजान में कॉलेजेस बंद हो जा रहे हैं, शॉप्स बंद हो जा रहे हैं, कारोबार खत्म हो जा रहा है? नहीं, कारोबार तो चल रहा है, कॉलेजेस भी चल रहे हैं, दुनिया पूरी चल रही है, मगर आप अपने शेड्यूल पर, यानी आप अपने टाइम टेबल पर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप अपने खाने पर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप टाइम वेस्ट करे बगैर इबादतों में ज्यादा वक्त लगा सकते हैं। रमजान में गाली नहीं देता आदमी, रमजान में बुरी चीज नहीं देखता आदमी, रमजान में गाने नहीं सुनता आदमी जी। यानी आप अपने आंख पे, कान पे, जबान पे कंट्रोल कर सकते हैं। रमजान आपको एक्सरसाइज करवा रहा है, ट्रेन कर रहा है। और जब ये आपका जिस्म, दिल और दिमाग इन चीजों को ट्रेन करेगा तो आपके अंदर खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से तकवा आ जाएगा। लअल्लकुम तत्तकून, ये आपको रमजान में करना है। एक नसीहत आखिरी में, ये तो बात हो गई एक गिफ्ट के तौर पर। गिफ्ट के तौर पर हम आम तौर पर जब रुकू में जाते हैं, ये अब ये मजमून रमजान का हो गया, रमजान क्लियर है ना? अच्छा, रमजान का माना क्या है? रमज का मतलब तपना, रमजान बहुत ज्यादा तपना, अपने जिस्म को और नफ्स को बहुत ज्यादा तपाने का महीना रमजान है। ये बात समझ में आ गई ना? रोजा भी समझ में आ गया आपको, और क़ियामुल लैल, रात की इबादतें भी आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ गई। अब एक बात जो आप हजरात से एक बोलना है, वो ये है कि एक तस्वीर मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा अपग्रेड होंगे, अपन सब मिलकर थोड़ा अपग्रेड हो जाएंगे। अपन हम क्या करते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं तो रुकू में क्या पढ़ते हैं अपन? सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। वेरी गुड, सही है। और सजदे में क्या पढ़ते हैं हम? सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सही हदीस से साबित है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा हम अपग्रेड कर देंगे। सुनन नबी दाऊद में आता है और दीगर सहाह सित्ता और बहुत सारे आसानी से साबित है, तमाम अइम्मा हदीस के पास साबित है, सहीह सनद हदीस से ये साबित है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ये जो मैं हदीस पढ़ा ना, ये यहाँ हिंदुस्तान में पहली मर्तबा नहीं पढ़ा, ये हमको गल्फ में जब हम स्टूडेंट थे वहां पर पहले हम पढ़े, बाद में आके यानी पहले अहले हदीसों से पढ़े, अहले हदीसों से पहले से पढ़े। तो ये सहाह सित्ता की है, अपनी किताबों में साबित है कि जब रुकू में जाओ तो सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही पढ़ना, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। बोलिए क्या? हाँ, व बिहम्दिही, इतना बढ़ाना। क्या बोलना है? व बिहम्दिही। फिर बोलिए
نہیں صرف اتنا بولیے, پھر بولیے وَبِحَمْدِهِ. یہ صحیح سند سے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر یہی پڑھتے تھے. اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی زیادہ تر یہ پڑھتے تھے, سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھے ہیں سرکار, اور بڑے بڑے دعائیں بھی پڑھے, دو لائن کی تسبیحات بھی پڑھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اور رکوع میں. مگر میں یہ جو بول رہا ہوں وہ کس وجہ سے بول رہا ہوں؟ اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ یہ ہمارے تمام کتب میں یہ چیز ثابت ہے, اور امام محمد الباقر علیہ السلام سے یہ روایت ثابت, امام جعفر الصادق سے یہ روایت ثابت ہے, امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام اجمعین سے یہ روایتوں میں آتا ہے. یعنی ہمارے کیا کہتے ہیں اہل سنت کے تمام کتب کے اندر بھی یہ موجود ہے, اور ائمہ اہل بیت کی کتابوں میں اور ان کے اقوال میں بھی یہ بات, جی ان کے روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جب وہ رکوع میں جائے تو کہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ. بولیے کیا؟ اور ایک مرتبہ, اور ایک مرتبہ وبحمدہ. یہ ہو گیا رکوع. اب آپ رکوع میں سے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, یا پھر ربنا لک الحمد حمدا طیبا مبارکا ملء السماوات والارض. اس کے پھر اللہ اکبر. سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. اب اس میں بھی وبحمدہ بڑھا دیجئے, سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. بولیے کیا؟ پھر بولیے, پھر ایک مرتبہ. ماشاءاللہ. یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ, دیکھو اب آپ بولیں گے پھر ہمارے کو سبحان ربی الاعلی یاد دلانا, حدیث شریف میں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, اور اس سے بڑے دعائیں بھی ہے. لیکن ہوتا کیا معلوم, جب اپن مدرسے کو جاتے نا پڑھنے کے واسطے, ہم قریب کی مسجد کو جاتے ہیں, مول صاحب کے پاس پڑھتے ہیں, جی ہم کسی کو بلیم نہیں کر رہے ہیں, وہ لوگ سب سے چھوٹا اور بچوں کو سب سے آسان جو یاد ہوتا نا وہ یاد دلاتے. ہاں ہر نماز میں جی ایک بچہ رہتا ہے 6 سال کا 5 سال کا بچہ رہتا ہے, اس کو بڑا یاد دلائیں گے چھوٹا یاد دلائیں گے, چھوٹا یاد دلائیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم, تو وہی چل گیا سو ہے, وہی چل گیا سو. وہ بھی سنت سے ثابت ہے, وہ بھی صحیح ہے, لیکن ہمارے کو جو زیادہ روایتوں میں ملی ہے اور کثرت سے ہے, اور خاص طور پر ائمہ اہل بیت کا بھی اس پر عمل ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری کتب میں بھی ثابت ہے, اور خاص طور پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت بھی اس پر عمل کرتے رہے ہیں, تو ہم وہ تسبیح پڑھیں گے. اور یہ تسبیح پڑھنے سے ایک چیز میں آپ لوگ کو خاص بتاؤں گا کہ آپ لوگ یہ چیز غور کریں گے, جب آپ لوگ یہ تسبیح پڑھنا شروع کریں گے ہر نماز کے اندر, آپ کا دماغ جو ادھر ادھر نماز میں بھاگتا نا, وہ یہ تسبیح پڑھتے وقت پلٹ کے نماز کے اندر آ جاتا ہوں واپس. میں چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں, آج سے آپ لوگ یہ ٹرائی کر کے دیکھو. آپ جی جب آپ جائیں گے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم وبحمدہ جب آپ پڑھیں گے نا, تو آپ کا دماغ پورے چیزیں چھوڑ کے واپس نماز میں آ جاتا ہو. سبحان ربی العظیم وبحمدہ, سبحان ربی الاعلی. بہت آسان ہے نا جی. تو ہم یعنی جو پڑھ رہے تھے وہی پڑھ رہے اور اس میں ایکسٹرا کر رہے ہیں, تو جی ہو یہ ایڈ آن کر رہے ہیں اس کے اندر. تو یہ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی ہمارے سجدے اور ہمارے رکوع جو ہے وہ اور پہلے کے مقابل میں اور زیادہ اپ گریڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ثواب بھی اضافہ رہیں گا اس کے اندر, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت صحیح سند سے سنن ابی داؤد اور دیگر کتب حدیث میں جو آیا, میں پورا تحقیق کر لیا ہوں بیٹے ایسا. جی آپ لوگ کو تو اندازہ ہے نا کہ میں تھوڑا تحقیق سے ہی بولتا ہوں بول کے. الحمدللہ. تو آج سے یہ معمول بنا لیجئے اپنا کہ ہم کو اپنی تسبیحات کو اپ گریڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا کافی ہے. ٹھیک, سب کے لیے, چھوٹے بڑے لیڈیز جینٹس کا کچھ بھی نہیں. نماز اگر آپ کو کیا کہتے ہیں پڑھیے, سب پڑھیے. میں تو اپنے پوری نمازوں میں پڑھتا ہوں یہ, اور کافی دنوں سے پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں. سوچا کہ آج آپ حضرات کو بھی یہ چیز یاد دلا دوں. ٹھیک ہے. یہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.